ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور بالکل آخری مرحلے میں ہے۔ اس کے بعد عید ہمارے سامنے ہے۔ گزشتہ 2 ماہ سے لاک ڈاؤن کی صورت میں جمعے کی نماز اور بقیہ 5 وقت کی نماز مختلف طریقوں سے 4-5 فرد کے درمیان ادا کی جا رہی ہے، مساجد میں بھی اور گھروں میں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اب عید الفطر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر عیدگاہ میں جو نماز ہوتی ہے بڑی تعداد میں، اب لاک ڈاؤن کی صورت میں اس کی صورت کیا ہوگی عید کی نماز ادا کرنے کی، آئیے قاضی صاحب سے جانتے ہیں۔ وہ اپنی تفصیل میں پورے طور پر بتائیں گے اور رہنمائی فرمائیں گے کہ کس طریقے سے عید کی نماز مسلمانوں کو ادا کرنی چاہیے اور لاک ڈاؤن کی پیروی کرتے ہوئے اور محکمہ صحت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس کو کس طریقے سے انجام دیا جائے۔ جی قاضی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہم سب کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے صحت اور عافیت کے ساتھ ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور مزید اللہ کا کرم یہ ہوا کہ پورا رمضان اللہ نے ہم کو عطا فرما دیا۔ اب انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد عید ہونے والی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو رمضان کے ختم پر عید الفطر منائی جاتی ہے، اور عید کے دن اجتماعی نماز صلاۃ عید الفطر یعنی نماز عید الفطر ادا کی جاتی ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل یہ عید ہماری جو آ رہی ہے لاک ڈاؤن میں آ رہی ہے، تو اس لیے تمام ہی ہم ایمان والوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ ابھی تک جو نماز کا سلسلہ چل رہا تھا اسی پر عمل کرنا ہے عید کے دن بھی۔ جو حضرات مسجدوں میں 4-5 حضرات جو مسجدوں میں نماز پڑھ رہے تھے وہ اپنے عید کی نماز مسجدوں میں پڑھ لیں۔ بقیہ جو حضرات گھروں کے اندر پڑھ سکتے ہوں 4-5 حضرات مل کر گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں۔ اور نماز پڑھنے کا طریقہ وہی 6 تکبیر زائد ہوتی ہے، پہلی رکعت میں 3 تکبیر زائد ہوتی ہے، دوسری رکعت میں 3 تکبیر ہوتی ہیں، اور اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ خطبہ اگر یاد نہیں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کتاب سے دیکھ کر پڑھ لیں، موبائل سے پڑھ لیں، اور اگر چھوڑ بھی دیں تو چھوڑنے پر بھی انشاءاللہ عید کی نماز آپ کو ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ یا کم سے کم اتنا کرے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ لیں، تکبیر پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں اور قل اللہ پڑھ دیں، بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد پھر تکبیر پڑھیں، درود شریف پڑھیں، جو بھی دعا یاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو بھی دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس طرح بھی خطبہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اور جو حضرات نماز نہ پڑھ سکیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ایک بدل عطا فرما دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عید کی نماز نہ ہو سکے تو پھر چاشت کی 4 رکعت گھروں کے اندر پڑھ لینا چاہیے۔ تو جو حضرات عید کی نماز نہ پڑھ سکے وہ حضرات اپنے اپنے گھروں کے اندر 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ اور چاشت کا ٹائم جو شروع ہو جاتا ہے یا عید کا جو ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ سورج نکلنے کے 20-25 منٹ بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کل تقریباً 6-6:15 بجے ٹائم شروع ہو جائے گا عید کا اور چاشت کا۔ تو تمام ہی حضرات عید کی نماز جس طرح ابھی آپ گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے تھی نماز پڑھ لیجئے، اگر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر گھروں کے اندر چاشت کی نماز پڑھ لیجئے، اور دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو، ہمارے ملک کو، ہمارے صوبے کو اور ہمارے شہر کو اس مصیبت سے نجات فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عید کو پوری انسانیت کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بنائے۔ چاشت کی نماز جو ابھی آپ نے فرمائی کہ چاشت کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، اگر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اس کی رکعتوں کی مقدار کتنی ہوگی؟ یہ بتائیں گے، چاہے کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لی جائے، 2 رکعت پڑھی جائے، سلام پھیر دیں اور 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیجیے، تو انشاءاللہ اللہ نے کہا کہ آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ ایک چیز اور قائد صاحب، ابھی آج سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ دکانیں کھل رہی ہیں، جو سرکار نے کچھ گائیڈ لائن طے کی ہے، اس مشروط گائیڈ لائن کے ساتھ جو ہے کچھ دکانیں کھل رہی۔ اس درمیان میں امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں۔ دیکھیے کہ اس وقت مسئلہ لاک ڈاؤن کا چل رہا ہے، بہت سے ہمارے بہن بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، پورے دیش کے اندر، پورے عالم کے اندر۔ تو اس وقت سب کی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری بنتی کہ عید کو سادگی سے منایا جائے۔ اور مسئلہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 2 مہینے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ غربت کا، افلاس کا مسئلہ ہے۔ تو اس پیسے کو بچا کر آپ اپنی خوشیوں میں نہ خرچ کرتے ہوئے، خریداری میں نہ خرچ کرتے ہوئے غریبوں کو خرچ کیجیے، وہ زیادہ انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو۔ ہم پھر دوبارہ سے آپ کے اس چینل کے ذریعے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ تمامی مالدار بھائیوں سے یہ بات کہنا ہے کہ برائے مہربانی آپ عید کو سادگی سے منائیے اور پیسے کو بچا کر
आप गरीबों को खर्च कीजिए कि इस आपकी हर ईमान वाले की ख़ास तौर से और हर मालदार की आम तौर से ये अखलाकी और दीनी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके महल्ले के अंदर, आपके पड़ोस के अंदर, आपके गांव के अंदर कोई भी गरीब भूखा न रहने पाए। आप पैसे को बचाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इससे ज़्यादा खुशी देगा जो आपको नए कपड़े पहनने से और नई चीज़ें इस्तेमाल करने से होंगी। कि इंसानियत की खिदमत बहुत बड़ी इबादत भी है और इंशाअल्लाह आपको हकीकी मसरत भी हासिल होगी। काजी साहब, एक सवाल और है कि ईद उल फितर के दिन ख़ास तौर से मुसलमानों की रवायत रही है मुसाफा करना, मुआनका करना, गले मिलना, जो खुशी इजहार करते हैं, इस बारे में क्या हिदायत है? आपने अच्छा सवाल किया है। हमने ये बात वाज़ेह तौर से लिख भी दी है और पैगाम दिया है कि क्योंकि इस वक्त महकमे सेहत की तरफ से ये हमको हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंस बना के रखना है। तो इस मरतबा हम तमाम ही हमारे सुनने वालों को ये बात कहना चाहते हैं कि ईद आप दूसरे के साथ मनाएं, एक दूसरे के ईद का इश्तराक करें, लेकिन ख़ास तौर से हाथ मिलाने से यानी मुसाफे से और मुआनके से, गले मिलने से मुकम्मल तौर से इस मरतबा अभी एहतियात कीजिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंस की जो आपको हिदायत दी गई है वो हमको उसका पालन और उसकी पाबंदी करना ज़रूरी है। नाज़रीन, आपने देखा काज़ी शहर मौलाना सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब दामद बरकातहू तफसील से ईद उल फितर के मुताल्लिक़ अपनी राय इजहार फरमा रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरीके से मुसलमानों को ईद की नमाज़ अदा करनी चाहिए। और ख़ास तौर से इस दरमियान में ये ताकीद भी फरमाई कि बाज़ारों से थोड़ा किनारा कशी इख्तियार करें ताकि वो पैसे आपके बचें, दूसरे गुरबा मसाकिन यतीमों के काम आए। कैमरामैन मनोवर के साथ मोहम्मद असद, NN न्यूज़, भोपाल।